بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کل آپ سے ملاقات ہوئی تھی رمضان المبارک کے استقبال اور اس کی بابرکت اور سعادت آمیز لمحات کے بارے میں، عبادات اور اعمال کے بارے میں۔ اور کل آپ لوگوں سے میں نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک بات کی تھی کہ جس طرح رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور ہمیں رمضان میں اپنی عبادات کو جس طرح زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، تو اس میں قرآن کریم کو سمجھنا اور سمجھ کر اس کا ذہن میں مفہوم ذہن میں رکھ کر اس کی تلاوت کرنا تو ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ اور رمضان میں جیسے کہ ایک ماہ ہوتا ہے تو 30 یا 29 دن ہوتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کریم کو بھی 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں اس وقت کچھ لیٹ ہو گئی، اور آج ماشاءاللہ ہم لوگ اپنا چوتھا روزہ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور آج رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک بھی ہوا ماشاءاللہ۔ اور اس طرح دیکھیں آپ، وقت گزرتا جائے گا، اسی لیے کل میں نے اپنی ویڈیو پہ لکھا تھا کہ کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹس، اور اس وقت کو ہم جانے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو رمضان کی ہماری عبادات ہیں، جو تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، نوافل ہیں، ان کو ہمیں بہت جاری رکھنا ہے، اور اس وقت ہم کو اپنی تھکن کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ سونے جاگنے کے اوقات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور عبادات کے لیے قیام اللیل اور روزہ سب کچھ، لیکن پیارے بہن بھائیوں، یہ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی لیکن یہ اجر باقی رہ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال رمضانوں میں ہم نے جتنی محنت کی ہوگی، یا جتنے اعمال اچھے یا عبادات کی ہوں گی، ہم کو جتنی تھکن ہوئی ہوگی، وہ تھکن اب ہمیں یاد نہیں، لیکن وہ اعمال ہمارے جو ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیے گئے، اور اس کا اجر ہمیں ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اپنے جسم کی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، اور جس میں ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا بہت ذکر کرنا ہے، تیسرے کلمے کا بہت ذکر کرنا ہے، اور استغفار کو لازم پکڑنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسبیح ہمیں جو ہے اس کو بے تحاشا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہمیں بغیر گنے اس کو پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جتنی بھی یہ اذکار و اوراد ہیں ان کے ہمیں مسلسل نوافل اور قرآن کریم کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ ان کو جاری رکھنا ہے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ آج ہمیں اپنے 2 سپاروں کا خلاصہ، مطلب لائن مطلب ایک ایک لائن کا ترجمہ تو دیکھیں قرآن کریم میں موجود ہوتا ہے سب کے پاس، اور تفسیر بھی موجود ہوتی ہے، تو آپ لوگ اپنا قرآن کریم نکالیں ترجمے والا، اور اس کو جب چاہیں اس کو کمپلیٹ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی جو کہ میرے اپنے لیے بھی میرے ذہن میں آتی ہے، کہ میں جب بھی اپنا قرآن پاک پڑھوں تو جب اس طرح ترجمہ مسلسل پڑھتے رہتے ہیں تو کئی بار زندگی میں پڑھنے کا الحمدللہ اتفاق ہوا ہے، خاص طور پر رمضانوں میں، اور اس کے علاوہ بھی ترجمے کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں، بہت ساری، لیکن ایک اس طریقے سے نہیں یاد رہتا کہ اگر الف لام میم کا ہم نام لیں پہلے سپارے کا، تو ہمارے ذہن میں
اس کے متعلق تمام تر چیزیں آ جائیں کہ اس کا یہ کون سی صورتیں ہیں، اس کے اندر کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، یہ تو اس کے متعلق انفارمیشن ہے، انفو ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سپارے کے اندر کن مضامین کے بارے میں گفتگو کی ہے، کن احکامات کے بارے میں گفتگو کی ہے، کون سے قصے جو ہماری بے تحاشا ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو کیوں نہ اس طریقے سے بھی ہم کریں کہ جب ہمیں ہر سپارے کا ایک اسپیسیفک اس کا فارمیٹ اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی سمری، ہم جب ایگزامز دیتے تھے تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا جو جن لوگوں نے ایگزامز دیے کہ کبھی بھی کسی پویم کی، کسی لیسن کی، کسی بھی چیز کی ہم کو کہا جاتا تھا کہ اس کی آپ سمری لکھیں، تو اس میں کیا کہ سب کچھ اس کا ایکسٹریکٹ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم کوشش کریں گے کہ الف لام میم اور سیقول کو آج کور کر لیں، اور کل انشاءاللہ تعالی تھرڈ اور فورتھ سپارے کو کور کر لیں انشاءاللہ باذن اللہ، اور سنڈے کو انشاءاللہ ففتھ اور سکس۔ تو پھر اس طرح منڈے سے ہم ڈیلی ایک سپارہ کریں گے، تو وہ اس میں روزوں کے ساتھ اسی کی اس میں ترتیب میں آ جائے گا، کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں تو اس لیے ہم دو دو کر رہے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کو پڑھنے کے جو آداب ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھا جائے، یعنی شیطان مردود سے پناہ مانگی جائے، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کریم کا آغاز کیا جائے اللہ کے بابرکت نام سے۔ اس پڑھنے کے طریقے کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو جناب پہلا سپارہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم کہتے ہیں حروف مقطعات کو۔ مقطعات لفظ قطع سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کاٹنا، کیونکہ ان الفاظ کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ الف لام میم۔ تو حروف مقطعات وہ حروف ہیں کہ جن کی مطلب عام لوگوں کو نہیں پتا، اور جن کا مطلب ترجمے میں اور تفسیر میں بھی بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہو، کسی انسان کو نہیں پتا۔ اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں انسانوں کو کہ میں وہی حروف، وہی الفابیٹ استعمال کر رہا ہوں جو تم سمجھتے ہو، لیکن ایسے الفاظ ہیں جن کا مطلب تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو کیونکہ قرآن ایز اٹ از موجود ہے الحمدللہ، اور رہے گا تا قیامت، تو اسی طرح ہم اپنے پہلے سپارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ سورہ فاتحہ فتح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اوپننگ، کھولنا۔ اس کے مختلف نام ہیں، اور یہ وہ صورت ہے جو پہلی مکمل نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں میں نے ایک کمپلیٹ ویڈیو کی ہے جس میں پوری تفصیل کے ساتھ سورہ فاتحہ کی ترجمہ، تفسیر اور اس کے بارے میں مکمل کافی انفو پیش کرنے کی میں نے ایک کوشش کی ہے۔ تو میں کمنٹ میں اس کا لنک بھی ڈال دوں گی، اگر آپ چاہیں کہ صرف سورہ فاتحہ کی بارے میں مکمل جانیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ام الکتاب اور ام القرآن، اور یعنی مدر آف قرآن، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو قسم کا اس کے اندر قرآن کریم کا سارا ایکسٹریکٹ بیان کیا گیا ہے۔ اور خود حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جو نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور جو نہ قرآن پاک کی کسی اور صورت میں کہیں ریپیٹ ہوا ہے، یہ صرف اور صرف سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس میں 7 صورتیں جس کی آدھی میرے بارے میں ہے اور آدھی میرے بندے سے متعلق ہے۔ یعنی آدھی صورت میں جو 3 پہلی آیتیں ہیں اس میں اللہ پاک کی تعریف حمد و ثنا بیان کی گئی ہے، اور جو بقیہ 3 ہیں ان میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے دعا مانگی جائے، تو وہ بیان کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت طلب کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ میرا شمار نیک بندوں میں کرنا اور صراط مستقیم پہ چلنے والوں میں کرنا، ان پر نہیں جن پر آپ کا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گناہ ہوں۔ آمین۔ تو اس کو سوال مثانی بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں 7 آیات ہیں اور جن کو ریپیٹڈلی پڑھا جاتا ہے۔ اس کو سورہ صلاح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو جب پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے تو اس میں پہلی سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ آپ کو بتاتی چلوں، آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ قرآن کریم کی سب سے لانگسٹ، سب سے طویل ترین سورت ہے کہ جو کہ تقریباً 2.5 سپاروں پہ مشتمل ہے۔ تو سورہ کی جو الف لام میم میں جو اس کی آیات ہیں وہ 141 آیات شامل ہیں۔ تو کیونکہ جب ہم 7 آیات سورہ فاتحہ کی اس میں ٹوٹل جمع کریں گے تو الف لام میم میں ٹوٹل 148 آیات ہیں اور 17 رکوع ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں اس کا نام پتہ چل گیا اور اس میں کتنے رکوع ہیں اور اس میں کتنی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو کچھ مضامین بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک تو انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، ایک تو مومنین کی، ایک منافقین کی اور ایک کافرین کی، اور اس میں 3 قصے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کا قصہ۔ اور اس میں کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں کہ مومنین میں کون سی صفات ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ انبیاء کرام پر اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ اپنے وعدے کے پورے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں اور اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ اور کافرین کی یہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نہ سنتے ہیں، ان کے کانوں پر، ان کی ذہنوں پر، ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور منافقین وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کم عقل ہوتے ہیں، جن کی عقل سلب کر لی گئی ہے، جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تم جیسے ہیں۔ کافرین اور منافقین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم ایسے ہی وقت گزار رہے تھے، اور دین کے احکامات کا جو ہے وہ استہزاء کرتے ہیں اور اس کا نعوذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں دین کے احکامات کا، تو ان کو منافقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بتاتی ہوں کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنے نائب کو بھیج رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ وہاں جا کر فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اتنا کرے گا، ہم ہیں نا آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے اور آپ کے ہر احکام کو بجا لانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھائے، نام سکھائے، اور فرشتوں کو جب سامنے ان کو بلایا اور کہا کہ کیا تم وہ علم جانتے ہو جو آدم کو علم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے، سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ایک بہت عبادت گزار جن تھا جو آگ سے بنا ہوا تھا، اس کو دل میں تکبر آیا اور اس نے کہا کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے انسان کو میں سجدہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی روگردانی کی، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت مردود قرار دے دیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنت کے باغوں میں جائیں اور جو اس میں میوے ہیں، پھل ہیں، آپ کھائیں پئیں۔ پھر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بہکایا اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا نائب اور قاصد بنا کر بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بہت توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، بہت استغفار کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس توبہ کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا احوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر بہت نعمتیں عطا کی تھیں اور بہت ان سے بہت درگزر سے کام لیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ پیغمبروں کو بہت ناحق قتل کر دیا کرتے تھے اور ان پر ناحق تہمتیں لگایا کرتے تھے، ان کا کہا نہیں مانتے تھے، دین کی باتوں میں بہت حجتیں کرتے تھے اور احکام کو نہیں مانتے تھے۔ تو اس بچھڑے کا واقعہ ہے جو پورا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس میں بڑی تعبیریں گڑیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کتنی ہو، اور ہم اس کو کس طریقے سے پہچانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ہر بار جواب دیتے رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا، لیکن وہ مسلسل شر پر آمادہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ سے اس کو قبول کرنے کی بہت دعائیں کی، اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری اولادوں میں سے بہت ایسے برگزیدہ ہستیاں پیدا کرنا کہ بہت انبیاء اکرام ہوں اور بہت ایسے لوگ ہوں جو تیرے دین کو آگے پھیلائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور انہوں نے خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کی۔ اب تھوڑا سا ہم قرآن کریم کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے تو سورہ فاتحہ ہے جو کہ مکی صورت ہے، آپ کو بتایا، جس کی 7 آیات ہیں، اور اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے جو طویل ترین صورت ہے، اور اس سپارے میں، پہلے سپارے میں اس کی 141 آیات ہیں جو ٹوٹل مل کے 148 ہو جاتی ہیں۔ اوکے، اس کے بعد جو ہے وہ یہ حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے۔ حروف مقطعات سے وہ سپارے شروع ہوتے ہیں جن میں قرآن کریم کی عظمت اور بڑائی کو اور اس کی شان کو بیان کیا جاتا ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس میں شک نہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ڈرنے والوں کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس رزق میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو اس پر اے رسول تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ایمان رکھتے ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ اپنے رب کی رہنمائی میں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ہیں دراصل مومنین کی نشانیاں جو اس صورت میں پیش کی گئی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو لفظ بہ لفظ پڑھ کے سنایا کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو انبیاء اکرام آئے تھے ان پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام کتب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہی ہیں کامیاب۔ اس کے بعد کافروں کے لیے ہے کہ بے شک کافروں کے لیے برابر ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ اسی طرح کافروں کے بارے میں مسلسل بہت ساری باتیں ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ زمین پہ فساد نہ مچاؤ تو وہ تو کہتے تھے کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، لیکن ان کا مقصد دراصل فتنہ و فساد پھیلانا ہوتا تھا۔ اور منافقین جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب منافقین سے ملتے تھے، کافرین اور مشرکین سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ بیوقوف ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کیا کرتے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اسی سپارے میں وہ مشہور مثال بھی ہے جو بہت کہی جاتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر میں مچھر کی یا اس سے بھی زیادہ کسی شے کی مثال دوں تو میں اس سے نہیں شرماتا۔ یہ اس کی آیت نمبر 26 ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں ہی یہ وہ والی آیت موجود ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مچھر والی مثال کی جو آیت ہے وہ الف لام میم میں موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جو میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا وہ موجود ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو قصہ جو میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا وہ موجود ہے، اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے درمیان جو ڈائلاگز ہوئے گائے کے بارے میں، بچھڑے کے بارے میں، ان سب کی جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے، اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں کیا انہیں نہیں پتا کہ میں سب جانتا ہوں، مجھے جو وہ یہاں سے جا کر وہاں باتیں کرتے ہیں میں ہر بات سے باخبر ہوں۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے اقرار لیا
کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا برتاؤ کرو گے، اور لوگوں سے اچھی طرح بات کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، پھر سوائے چند لوگوں کے تم نے ان تمام چیزوں سے کنارہ کر لیا۔ تم وہ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو۔ تو یہ سب باتیں میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتائیں۔ مقصد یہی تھا کہ آپ کو الف لام میم جو سپارہ ہے اس کی بیسک باتیں پتہ چل جائیں، یعنی کہ اس میں 3 کیٹیگریز کی بات کی گئی ہے انسانوں کی: مسلمین، مسلمان، کافرین، کافر، اور منافقین و مشرکین، اور ان کی جو ان کی صفات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد قصے بھی 3 ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام کا، اور بنی اسرائیل کا۔ اسی طریقے سے یہ جو سپارہ ہے یہ انہی باتوں میں بار بار جو ہے ان کے بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، مت کہو ہم سے رعایت کیجیے، بلکہ کہو ہماری طرف دیکھ اور سنو، یاد رکھو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے کافر نہیں چاہتے اور نہ مشرکی کہ تم پر اپنے رب کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح یہ سپارہ جو ہے الف لام میم کا اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے بہت ساری وہ آیتیں ہیں جو تقریباً، کیونکہ یہ وہ سپارہ ہے جو ہم لوگوں نے بچپن میں ایک ایک آیت کر کے یاد کیا ہوتا ہے، یہ سپارہ تو ہم سب کو کافی حد تک زبانی یاد ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور اس کا آخری آیات میں سے ایک آیت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون، کہو یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، جبکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اور ہمارے عمل ہمارے لیے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم خالص اسی کے ہیں۔ اس میں تمام پیغمبروں کے نام بھی آئے ہیں۔ آخری آیات میں، یا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کی گواہی کو جو اس کے پاس ہے اسے چھپا لیا؟ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، اور تم سے ان کاموں کی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یعنی یہ سپارہ الف لام میم کا اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں اس کے بارے میں ایک مکمل ایک فگر آ گئی ہوگی کہ اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، قصے بیان کیے ہیں، اور بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے، وہ گائے اور بچھڑے والا پورا واقعہ، حضرت آدم کا جو جب آپ نے تخلیق کیا جنت کا، اور جب ان کو زمین پہ بھیجا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اپنے فرزند کے ساتھ، اور انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں کیا: مسلمان، کافر اور مشرک، اور اس طریقے سے الف لام میم کا سپارہ ختم ہوا، اور یہ حروف مقطعات الف لام میم سے شروع ہوتا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سپارہ شروع ہوگا جس کا نام ہے سیقول، اور اس میں یہ مدنی، اس میں یہ سورہ بقرہ کی آیت
141 الف لام میم میں تھی، تو 142 آیت سے سیقول دوسرے نمبر کا سپارہ شروع ہو رہا ہے، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 تک ہے، اور اس میں 16 رکوع ہیں، اور اس میں مکمل طور پر ایک ہی صورت ہے سورہ بقرہ، کیونکہ سورہ بقرہ پھر اس کے بعد والے سپارے میں بھی ہے، اور اس طریقے سے ہم اب اس کا ایک جس طریقے سے ہم نے الف لام میم کو پریسائز کیا ہے، اب اسی طرح ہم سیقول کو بھی پریسائز کریں گے۔